کہ جو بھی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے جس طریقے سے باڈی ڈیفینس میکینزم، تو وائرس اپنے ڈیفینس میکینزم کو چینج کرتا جاتا ہے یا اپنے اٹیک میکینزمس کو چینج کرتا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وائرس میں میوٹیشن ہو گئی ہے، تو وہ میوٹیشن یہ انڈین ویریئنٹ یا یو کے ویریئنٹ، یہ ساری میوٹیشنز ہیں، یعنی وائرس اپنی اوریجنل شکل سے تبدیل ہو رہا ہے. وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنا چہرہ چھپا کے جا رہا ہے. ایک چور ہے جو مختلف حلیوں میں آ رہا ہے، مختلف حلیوں میں، تاکہ جسم کو اس کو اس طرح نہیں پہچان سکے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے دنیا میں جو معلوم ہسٹری ہے اس میں کئی وبائیں آئیں، اور پھر انسانوں نے اور جو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے تجربات کیے، دوائیں ایجاد کیں، ویکسینز ایجاد کیں، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں یا وبائیں جو ایک زمانے میں بہت جنہوں نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا تھا، اب ان کی بہت کم ہو گئی تعداد، یا بعض وبائیں آپ مجھے بتائیں گے کہ شاید ختم بھی ہو گئی ہیں. تو آیا یہ جو ہے اب اس کی کوئی امکانات آئندہ چل کر ایسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ نہ رہے کرونا؟ اچھا دیکھیں، اپنے جیسے ٹی بی ہے میرے خیال میں یا جو ون آف دا میجر اچیومنٹس میڈیکل سائنسز کی جو ہے وہ یہی ہے. اگر آپ مختلف طریقہ علاج دیکھیں، طب کی ایک ہسٹری رہی ہے، اسی طرح جو کنونشنل انڈین میڈیسن ہے، آریوویدک میڈیسن جو تھی اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک چائنیز میڈیسن کی ہسٹری ہے. ان تمام ایک طریقہ علاج ہے، مختلف طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھی ہے. تو میرے خیال میں میڈیکل سائنس کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ان ایریڈیکیشن آف بہت ساری بیماریاں جو کہ اکثر ختم ہو گئی، اور بہت سی ساری بیماریاں جو کہ پہلے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتی تھی اور بہت سارے لوگوں کی موت کا باعث بنتی تھی، ان کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور میجورٹی اس میں سے وائرل انفیکشنز ہیں، جیسے ممپس ہے، میزلز ہے، چکن پاکس ہے. اسمال پاکس میں سب سے بڑی مثال میں خود اس کا آپ شکار رہے ہیں، شکار ہوا ہوں، اور الحمدللہ دنیا میں پچھلے 20 سال سے اسمال پاکس ایریڈیکیٹ ہو گئی پوری دنیا میں. سنا انفلوئنزا جو ہے جی یہ ایک زمانے میں وبا کہلاتا تھا. انفلوئنزا ہمیں ایک وائرس ہے جو کہ یہ اسی کی شکل ہے. یہ انفلوئنزا ڈفرینٹ فیملی ہے، انفلوئنزا ڈفرینٹ وائرل فیملی ہے، کرونا ایک ڈفرینٹ وائرل فیملی ہے، لیکن ہے یہ بھی وائرل انفیکشن، اور تقریباً کم و بیش جو ہے دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسی پرابلم، سانس کے ساتھ دونوں جو ہے لنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. انفلوئنزا اچھا ایز اے پلمنری اسپیشلسٹ گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ انفلوئنزا جیسی وبا یا انفلوئنزا بذات خود دنیا میں دوبارہ کسی وقت پینڈیمک ہو سکتا ہے. آپ کو جیسے معلوم ہوگا 1912 سے لے کے 13 سے لے کے 1918 تک ایک پینڈیمک تھا دنیا میں، بالکل، اور اس میں آلموسٹ جو ہے نا بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی ہوئی، اور تعاون پھر پھیلا. تعاون اس سے پہلے بھی رہا، لیکن یہ چونکہ لنگ سے وابستہ ہے. تو انفلوئنزا کے لیے ویکسین اویلیبل ہے، اور سالانہ ویکسین آپ کو لگانی پڑتی ہے، اور اس کا بنیادی وہ یہی ہے کہ پینڈیمک نہیں ہو. تو ابھی بھی ہم اوکیجنل کیسز انفلوئنزا کے ہر سال نظر آ رہے ہوتے ہیں، انفلوئنزا وائرس کے. اور یہ ڈفرینٹ جتنے آپ نے پچھلے دنوں میں سوائن فلو اور برڈ فلو اور مرس ایک تھا، مڈل ایسٹرن ریسپریٹری سنڈروم اس کو کہتے ہیں، یہ سارے یہ سارے وائرسز جو ہیں وہ لنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی وبائیں جو کہ بہت محدود نمبرز کے اندر، جن کے اندر کیسز ہوئے ہیں، اور بہت محدود نمبر ڈیتھس ہوئی ہیں، لیکن ہر دوسرے تیسرے سال آپ اس قسم کی ایک وبا دیکھ رہے ہیں. کورونا میں پرابلم آبویسلی بہت زیادہ ہے دنیا میں، کروڑوں لوگ اس سے افیکٹ ہو گئے، اور کئی 35 لاکھ کے قریب اموات بھی ہو چکے ہیں اس سے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آیا یہ ختم ہو جائے گا، میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ شاید نہیں ختم ہوگا. شاید ہم اس طرح کی فیز میں آ جائیں گے
کہ ہمیں سالانہ کورونا کی بوسٹر ویکسینز کی شاید ضرورت پڑے. تو ایک مستقل ہمیں اپنے لیے احتیاط اور اپنے لیے ایک اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے جی ہاں کہ چونکہ اس کے ساتھ جینا ہوگا آگے چل کر، تو جو میڈیکل سائنس اس کے بارے میں ہدایات جاری کر رہی ہے یا ویکسینیشنس جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا رہنا چاہیے. بالکل کاربن ہونا چاہیے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ بلکہ بہت ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں کہ انسان احتیاط کر کے اور میڈیکیشن کے ساتھ اپنی لائف کو آگے بڑھاتا ہے. بالکل ایسے ہی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس میڈیکل والے پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھتے ہوئے میں اسی حوالے سے ایک آخری آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کی ماشاءاللہ یہاں کراچی میں ڈاؤ کے بعد پھر آپ یو کے چلے گئے. کچھ عرصہ میں پاکستان میں ہی کام کرتا رہا. ہاں، یو کے گئے. پھر وہاں سے آپ نے ایم آر سی بھی کر کے تو آپ ماشاءاللہ واپس آئے. اور یہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے جو مریض ہیں وہ نہ تو خود کو جب ان کا علاج کرا لیتے ہیں تو خود کو مریض بھی نہیں سمجھتے اور ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو مرشد اور خود کو مرید سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا اور اتنا کرم اور اتنا رحمت کی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ جو ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ پھر کہیں اور جاتا نہیں. میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کی ایک چھوٹی سی جو بات تھی وہ آج تک میرے ذہن میں ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم جب ہاسپٹلائز تھے تو ان کے غالباً لنگس میں پانی یا کچھ ایسا ہو گیا تھا، تو جن ڈاکٹر صاحب کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا وہ اس کی ہدایات دے کر نرس کو چلے گئے. نرس نے پتہ نہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی اور پھر وہ جب نہ ہوا اور عین اسی وقت سلیم صاحب کراچی سے لاہور پہنچے اور وہاں کھڑے تھے اور ڈاکٹر جھاڑ رہا تھا نرس کو اور اس کو یہ نہیں کیا اور پھر ہمیں بھی جھاڑ رہا تھا ڈاکٹر. جب وہ چلے گئے اپنا راؤنڈ سے، میں دیکھیں اس وقت ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں لیکن انہی کے پروفیشن کے ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں، تو سلیم صاحب نے کہا کہ آپ ادھر ہو جائیں اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ جو ہے اور اس کو سک کیا اور وہ سارا پانی آرام سے نکل آیا اور ان کی سانس ٹھیک ہو گئی. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویسے تو ہم لوگ ہر ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا، کوئی سمپل ایم بی بی ایس ہو یا اس نے ایف آر سی ایس کیا ہوا ہو، ایم آر سی پی کیا ہوا ہو، تو ہمارے پیش نظر صرف یہی ہے کہ ہاں جی یہ اسپیشلسٹ ہیں، یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ چھوٹے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ ذہن میں ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. یہ جو فرق ہے ان ڈاکٹر صاحب کا اور آپ کا، یہ آپ کے یعنی جو انسٹیٹیوٹ ہے جس سے آپ پڑھا کے آئے اس کا فیض تھا، کیا یہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں جو بچے یا لوگ یا ڈاکٹرز پڑھتے ہیں ان کا وے آف ٹریٹمنٹ مختلف ہو جاتا ہے؟ بڑا عجیب سا سوال کیا ہے. میرے خیال میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہوں. میرے خیال میں اس میں تمام چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے عوامل ہیں آپ کی، اور اس میں میرے ذاتی خیال میں آپ کی بچپن سے جو آپ کی ٹریننگ ہے، جو آپ کے اندر ایمپیتھی اگر آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر آپ کو اگر اس طرح رائٹ رانگ کی تمیز اچھی سکھائی گئی ہے، تو پہلا تو سب سے پہلے میرے خیال میں اس کی بنیاد جو ہے وہاں سے پڑتی ہے. اور اگر آپ اور یہ آپ کی پرسنالٹی میں شامل ہو جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اوبیسلی آپ ان کی اچھی چیزیں پک کر رہے ہوتے ہیں، تو اگلی چیز اوبیسلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے، پھر آپ نے کن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور جن ان لوگوں کے اور آپ کے اندر ان چیزوں کو، اچھی چیزوں کو پک کرنے کی صلاحیت کتنی ہے. لیکن میرا خیال میں اوور آل یہ انڈیویجولس کا فرق زیادہ ہے.
بالکل training سے صحیح زیادہ صحیح یہ ڈاکٹر individual صاحب، سے- بات یہ نکلی کہ جو بچپن کی تربیت ہے Yeah. وہ الٹیمیٹلی وہ ایک ایسا بیج بویا گیا ہوتا ہے، Yeah. وہ اور ایک ایسی چیز اندر داخل ہوئی ہوتی ہے جو آگے چل کر اس پرسنالٹی کو پوری طرح بالکل. ایک یہ ہے کہ اس کی شکل سامنے لاتی ہے، پھر سوسائٹی اور انسٹیٹیوٹ اور لوگوں کے تجربات اس میں ایڈ ہو کر، لیکن بیس وہی چیز بنتی ہے. اور دوسرا میرا خیال میں اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا فیکٹر، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے آبویسلی، اور میرا خیال میں دوسرا بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ پیشن فار پروفیشن ہے. ہاں آپ کسی پروفیشن کے اندر کتنے زیادہ آپ کو اس کے اندر، میں ابھی تک الحمدللہ اپنے کام کو انجوائے کر کے کرتا ہوں اور اس کو ایز اے پروفیشن نہیں کرتا. ہاں مجھے جیسے بچپن میں میرے والد صاحب اللہ بخش وہ ایک چیز کہتے تھے کہ جب مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے ترغیب دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاید ایسا ایک شعبہ ہے کہ جہاں پہ آپ خدمت بھی کر رہے ہیں اور اس خدمت میں آپ کا روزگار بھی ہے، روزگار اور اس میں آپ کی جو ہے آئندہ کی فلاح بھی ہے. بالکل، اور ایسی خدمت کہ جو انسان کی تکلیف رفع کرنے والی ہے. جی دیکھیں نا، اگر اور کئی پروفیشنز کا آپ لیں تو وہ کوئی انسان کی اور طرح کی تکالیف رفع ضرور کرتی ہیں، ہے، لیکن بالکل ہے. یہ جو ہے یہ انسان کی باڈی، اس کی ہیلتھ، اس کے جسم اس سے متعلق ہے. ہیومن سفرنگ. ہاں، ہیومن سفرنگ. تو انسانی خدمت کا اس میں بہت اہم یعنی یہ ہے کہ نقطہ پوشیدہ ہے. اگر آپ پہلا آپ کا وہ یہ ہو کہ جی میرا بیسک مقصد یہ ہے اور روزگار میرا بائی پروڈکٹ ہے. ہاں آپ اگر فوکس روزگار کو کر رہے ہیں اور خدمت کو بائی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا میرا خیال میں انفیریئر ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے، بالکل. تو وہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور ان کا جی میں نے گھر بنایا تو یہ ایک میں نے اس میں روشن دان بھی رکھا ہے ہوا کے گزر کے لیے. تو سرکار نے فرمایا ہوا نے تو آنا ہی جانا ہے، اگر تم ذہن میں یہ رکھتے کہ اذان کی آواز آ جائے تو ہوا کو تو کسی نے نہیں روکنا تھا. بالکل. تو وہ پریارٹی کی بات ہے کہ کون سی چیز بائی پروڈکٹ ہے اور کون سی چیز وہی آپ کی والی بات کہ اس کو اگر اول رکھ لیں تو وہ محنتانہ اور معاوضانہ اس نے تو آنا ہی اس نے آنا ہی. اس نے تو آنا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میڈیکل کی باتیں تو بہت ہو گئیں، لیکن اگلی نشست میں آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک اور نشست جو آپ کے بچپن سے لے کر اب تک لائیں گے ہم، اور میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں میں ڈسکلوز کروں گا کہ میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور کیسے میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور یہ کیسے میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اب تک تو تکلف میں باتیں کی، لیکن اب جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رشتہ کیا ہے تو پھر بے تکلف گفتگو ہوگی، وہ اگلے پروگرام میں ہوگی اور اس کا آپ انتظار کیجیے گا. فی الحال اجازت، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.